جی جناب، ایز ٹورسٹ تو دنیا بھر پھرنے کا ہر ایک کو شوق ہے نا جی. مفت کو لے جائے جہاز میں بٹھا کے نیوزی لینڈ کی سیر بھی کرنی ہے, ہم نے سری لنکا بھی جانا ہے جی, ہم نے ارجنٹینا بھی جانا ہے, تو ہم نے جرمنی کی سیر بھی کرنی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ممالک اپنے ٹورزم میں آگے اس لیے بھی ہیں کہ وہاں پہ ٹورسٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا اتنا زبردست انفراسٹرکچر موجود ہے جس کا پورا پوٹینشیل ہمارے پاس بھی ہے. اور ہمارے وہ علاقے جیسے کہ گلگت بلتستان کو آپ دیکھ لیجئے, سوات جو بہت زیادہ ایک پوری دہائی بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹیررزم کا شکار رہا, لیکن اس سے پہلے کا سوات لوگ جب یاد کرتے ہیں, الحمدللہ اب تو حالات بہت بہتر ہیں, اس سوات کی جب لوگ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کی ہیلدیسٹ ترین ٹورسٹک ڈیسٹینیشنز میں تھا. تو پاکستان کے پاس وہ پوٹینشیل ہے. کراچی کو لوگ یاد کرتے ہیں اور کراچی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی اسی کراچی کے اندر ہم نے فارنرز کو 50s میں اور 60s میں باقاعدہ ایز ٹورسٹ گھومتے پھرتے دیکھا, جو اب بہت کم ہو گیا ہے. تو ایسا کیا ہے کہ جو 2-3 ہم نے سٹیپس لینے ہیں اور ہم دوبارہ سے اس فلائٹ کو ٹیک آف کروا سکتے ہیں. مبارک حسین صاحب جن کا اپنا تعلق گلگت بلتستان سے ہے اور پاکستان کے ٹورزم کے گروز میں سے ہیں, ان کا اپنا بھی ٹورزم کے حوالے سے بہت ہی بڑا انفراسٹرکچر اور بزنسز بھی ہیں, لیکن اب زندگی کے سٹیج پہ یہ چاہتے ہیں کہ خاص طور پہ ینگ بچے بچیوں کو گائیڈ کریں کہ وہ ٹورزم کی انڈسٹری میں زیادہ بہتر طور پہ خود بھی کما سکتے ہیں, کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اور پاکستان کا ان فلو جو ہے ٹورسٹ کا اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. جس حوالے سے بات کریں گے. مبارک صاحب گڈ مارننگ, السلام علیکم. وعلیکم السلام توصیف صاحب, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے اتنی لمبی بات میں نے اس لیے کی تاکہ آپ کو میں امپریس کر سکوں, مجھے بھی ٹورزم کے بارے میں بہت پتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کو تو بہت عرصے سے میں سن رہا ہوں آپ کو. تو سر آپ کو ماشاءاللہ اب آپ نے جو لرن کیا خود اپنے زندگی کے تجربات سے, آپ نے آج ہمیں 5 ایسی ٹپس بتانی ہیں جو حکومت پاکستان بھی سنے, حکومت گلگت بلتستان بھی سنے, خیبر پختونخوا ساری ہماری صوبائی اور وفاقی حکومت سنے. ہمیں ایسے 5 سٹیپس بتائیں جو کہ مینڈیٹری ہیں اس وقت پاکستان کی فلائٹ کو, ٹورزم کی فلائٹ کو ٹیک آف کرانے کے لیے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ادھر خوبصورت تفصیل سارا ٹورزم پہ بتایا. دیکھیں ٹورزم الحمدللہ ہمارا ملک ایک بہت ہی خوبصورت ملک ہے. اس ملک کو ہم نے صحیح طریقے سے اس کو ٹورزم کے لیے ہم نے پروجیکٹ نہیں کیا ہے, مارکیٹنگ نہیں کی ہے اس ملک کو. اگر اس ملک کو ہمارے سے چھوٹا, ہمارے لاہور جتنا ایک ملک ہے آسٹریا, جی لاہور کے سائز کا وہ پورا ملک ہے, وہ اس وقت $24 بلین کما رہا ہے ایئرلی. اور دیکھیں اور وہ اس کا سائز جو ہے لاہور جتنا ہے, اور وہاں پہ تو نہ بیچز ہے, نہ پہاڑ ہے, نہ اور کوئی چیز ہے. اس طرح ابھی UAE دبئی جو ہے وہ $21 بلین کما رہا ہے. وہاں پہ ہے مین میڈ ہے سارا کچھ, کوئی نیچرل بیوٹی وہاں پہ نہیں ہے. ابھی دنیا میں نمبر 1 پہ کون ہے؟ نمبر 1 پہ یونائٹڈ اسٹیٹس $210 بلین. اچھا, امریکہ جو ہے وہ $210 بلین پہ پہلے نمبر پہ. دوسرے نمبر پہ اسپین ہے 66 بلین پہ. تیسرے نمبر پہ فرانس ہے 61 بلین. اور آ کے ہمارا انڈیا آتا ہے 27 بلین. ٹرکی آتا ہے 22 بلین. اور سعودی عرب اتنے حج و عمرے پہ جانے کے باوجود $12 بلین ہے. تو اور ہم ٹوٹل ابھی جو 2022 تک جو رپورٹ ہے اس میں ہم $35 کروڑ کماتے ہیں, اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود. That is very sad. اور پوٹینشیل ہمارا, اور اتنا ہمارے پاس پوٹینشیل ہے. دنیا میں 1.1 بلین لوگ ٹریول کرتے ہیں. اچھا, 1.1 بلین لوگ ٹورزم کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں. اب اس کا جو ہے $1.6 ٹریلین ہمارا جنریٹ ہوتا ہے. اور دیکھیں ہمارے پاس تو ریلیجس ٹورزم کے بھی کتنا پوٹینشیل ہے. ریلیجس ٹورزم ہمارے پاس ہے. اور دوسرا ہمارا ملک میں سب سے بڑی کمی جو ہے ہمارے لیے, گورنمنٹ کو چاہیے, میں ہر گورنمنٹ سے میرا 40 سال ہو گیا ٹورزم میں. میں سب سے پہلے 1984 میں K2 پہ گیا ہوں. تو جب میں اسٹوڈنٹ تھا اس زمانے میں, اس وقت سے میں ٹورزم سے ریلیٹڈ ہوں. ٹریکنگ, ماؤنٹینئرنگ,
کلچر گروپ سارا سروسز ہم پورا انٹرنیشنل ہوٹل انڈسٹری میں شامل ہوں. تو درمیان میں یہ جو ہمارا جو ٹیررزم کا ایشو تھا اس کی وجہ سے پاکستان کوئی 10 سے 15 سال بند رہا, مطلب ٹورزم کے لیے, انٹرنیشنل ٹورزم کے لیے بند رہا. تو اس کے بعد ہمارے جو فوج کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے ضرب عضب کر کے وہ معاملات جو ہیں وہ ختم کر کے جب 2016-2017 میں جب سارے سیاسی حالات بہتر ہو گئے تو ہمارے جو گلگت بلتستان میں اتنے لوگ جانے شروع ہو گئے, تقریباً کوئی 14 ملین پیپل, 14 ملین پیپل کچھ عرصے کا وہ گلگت بلتستان میں ان کو ہوٹل نہیں مل رہا تھا, اتنے لوگ وہاں جانے شروع ہو گئے. یہ تو ڈومیسٹک کا بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا, یہ ڈومیسٹک, یہ باہر والا فگرز ہیں یا ڈومیسٹک والا, یہ جو کراچی, لاہور, ہمارے جو شہروں سے لوگ گلگت بلتستان سوات کی طرف جو جاتے ہیں ان کا فگر ہے. اچھا بھر صاحب یہ بتائیں کہ ہم, بات بھی صحیح ہے کہ جب ہم لفظ ٹورزم, پاکستان کی ٹورزم پوٹینشل کی بات کرتے ہیں تو فوری طور پہ پہاڑ ہمارے ذہن میں آتے ہیں. بالکل, جو کہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے, چاہے وہ کشمیر کے پہاڑ ہوں, گلگت بلتستان کے ہوں, خیبر پختونخوا کے ہوں. لیکن ہمارا سندھ, ہمارا تھر, ہمارے وہ جو پوٹینشل ہے ٹورزم کا ہمارے ساؤتھ کی سائڈ پہ, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں, پاکستان میں ایڈونچر ٹورزم کے لیے تو گلگت بلتستان ہے جہاں پہ 5-8 ہزار میٹر کے پہاڑ ہیں. جی وہ تو ہو گیا. وہ اس کے بعد ہمارا جو کلچر ٹورزم ہے, جو ہمارا سیولائزیشن ہے, مطلب گندارا سیولائزیشن ہے, انڈس سیولائزیشن ہے, وہ تو ہمارا کراچی سے شروع ہوتا ہے پشاور تک. وہاں پہ دریائے سندھ کے آس پاس جتنے بھی علاقے تھے یہ ہمارا گندارا سیولائزیشن میں آتا ہے. تو ہمارا جو فیوچر کا جو ابھی بہت سارا فلو, جو پہلے گلگت بلتستان صرف آنا چاہتے تھے وہ ابھی انہوں نے ساؤتھ کی طرف شفٹ کیا. انٹرنیشنل ٹورسٹ جو ہیں وہ ابھی کلچر ٹورزم ہمارا ونٹر میں جو ہوتا ہے, سمر میں ہمارا گلگت بلتستان ہوتا ہے, ونٹر میں جو ہے وہ ساؤتھ پاکستان ہوتا ہے. انٹرسٹنگ. اور ہمارا جو ساؤتھ پاکستان میں بہت زیادہ انٹرنیشنل ٹورزم ہے ابھی اس وقت آ رہے ہیں. تو وہ ہمارا موئنجو دارو 5000 BC, ہمارا ہڑپا, اور اس سے بھی بڑھ کے ہمارا مہر گڑھ ہے 7000 BC بلوچستان میں. اور ہمارے آنے والے وقتوں میں ہمارا ٹورزم کا سب سے بڑا پوٹینشل بلوچستان میں ہے ونٹر ٹورزم کے لیے. اور وہاں پہ جو بیچز ہیں وہ ورلڈ کلاس بیچز ہے. وہاں کے جو سینڈ ہے, وہاں کا جو پانی ہے, وہ لوگ تو کہیں سے لے کے آتے ہیں, اس کو ریت ڈال لیتے ہیں. ہمارے بالکل ورجن ہمارے وہاں اوریجنل وہاں پہ بیچز ہے اسی طرح. اور وہاں جو سمندر کا رنگ ہے مبارک, وہ سبز اور وہ نیلا رنگ آپ کو نہیں ملتا. مطلب انٹرنیشنل لیول پہ بھی بہت. اور وہ والے جو سیز کے کلرز ہیں اس کو تو پھر ایسا بیچتے ہیں وہ لوگ ایز ٹورزم انڈسٹری میں. ہمیں تو رب کی طرف سے نیچرلی ملی ہوئی چیز. بالکل. اور دوسرا ہمارا مغل ہسٹری ہے لاہور میں. اس کے بعد ہمارا جو سالٹ مائنز ہم دکھاتے ہیں, یہ بھی دنیا میں پہلا سالٹ مائن ہے. مطلب اتنا بڑا سالٹ دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. یعنی ڈائیورسٹی بہت ہے جو ہم چیزیں آفر کریں. اچھا, اب کوئکلی ذرا تھوڑا سا ینگ بچیاں ہمارا شو بڑا فالو کرتے ہیں, اپنے کیریئر اپرچونیٹیز کے حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کیجئے کہ کس طرح کے سبجیکٹس میں ڈگریز لیں. اور پاکستان کی, کیونکہ آپ جیسے ماہرین کو اب ہوٹل انڈسٹری میں بھی ینگ لڑکے لڑکیاں چاہیے, ٹرانسپورٹیشن کے اندر بھی ینگ لڑکے, سو کیا ڈگری اس کے لیے کوئی پڑھنا ضروری ہے یا بس شوق ہو, اس کے بارے میں ذرا گائیڈ کریں. دراصل انفارچونیٹلی پاکستان میں جو یونیورسٹیز ہیں ان میں بہت کم یونیورسٹیز ہیں جو ٹورزم کا جو ان کی فیکلٹی ہے یا ڈپارٹمنٹس ہیں, لیکن عموماً لوگ خود بخود ہی وہ سیکھتے ہیں. لیکن ابھی نئے جو یونیورسٹیز آئے ہیں ان میں انہوں نے ڈپارٹمنٹس ہے, فیکلٹیز ہے ہاسپٹیلٹی کے لیے, ٹورزم کے لیے, وہاں سے وہ ڈگری بھی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ عموماً جو ہوتا ہے ٹورزم سروسز کا, ہاسپٹیلٹی سروس کا ہم بہت ہی لیک کر رہے ہیں پاکستان میں. اور ٹورزم کم ہونے کا مین وجہ بھی یہی ہے کہ ہم ان کو صحیح سروس پرووائڈ نہیں کر سکتے ہیں. جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے کہ وہاں گئے اور ہوٹلز میں مطلب وہاں پہ کوئی وہ پھول ہے, وہاں پہ وہ کام کرنے کے لیے بندے ان کو صحیح طرح, جو انٹرنیشنل ٹورسٹ آتے ہیں
ان کو صحیح طرح سروس دینے کے لیے بندے نہیں ملتے ہیں. تو میں جو ان امپلائڈ جو بھی ینگ بندے ہیں ان کو میں بتاؤں گا کہ پاکستان میں ان کے لیے اب وہ جاب کے لیے وہ لوگوں کے دروازے پہ مت جائیں. ٹورزم ایک ایسی چیز ہے جو آنے والے وقتوں میں یہ اس سے بڑا اور کوئی کام نہیں ہوگا کسی بھی ملک میں. تو ٹورزم میں آپ کسی نہ کسی ہاسپٹیلٹی، کسی ہوٹل میں، کسی ٹور آپریٹرز کے ساتھ، کسی دوسرے جو بھی آؤٹ لیٹ ہے اپنا ٹورزم کا اس کے ساتھ وہ آپ اٹیچ ہو جائیں. 1-2 سال کے بعد آپ دیکھیں گے آپ ٹورزم اتنا بڑا ایکسل کر سکیں گے کہ آپ اپنا چھوٹا سا آؤٹ لیٹ بنا سکیں گے، اپنا بزنس سٹارٹ اپ شروع کر سکیں گے. تو یہ نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے سوچنا اور ٹورزم پڑھنا. خود پڑھ لیں. ٹورزم کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ٹورزم کلچر، ہسٹری، نیچرل آپ کا جو ایڈونچر ٹورزم ہے، جو کلائمبنگ، ماؤنٹینئرنگ، جو ٹریکنگ ہے وہ خود بھی سیکھ سکتا ہے بندہ، لیکن اس کے لیے کسی آؤٹ لیٹ کے ساتھ آپ اٹیچ ہو جائیں، یہ ہو سکتا ہے. تو دوسرا ہمارا جو پاکستان کے لیے ویزے کا جو معاملہ ہے اس وقت، جو آن لائن ویزا ہے وہ نارمل جو ٹورسٹ ویزا ہے ان کو مل جاتا ہے، لیکن ٹریکنگ اور ماؤنٹینئرنگ کے لیے بڑا مشکل سے ملتا ہے ویزا. تو وہ بھی تھوڑا سا گورنمنٹ کو چاہیے وہ ریلیکس کر دیں ان کا. اور دوسرا ہمارا گلگت بلتستان کے لیے چائنیز جو ٹورسٹ جو خنجرہ پاس تک، کوئی 3.5 ملین ٹورسٹ خنجرہ پاس تک وہ وزٹ کے لیے آتے ہیں چائنا سے، انر چائنا سے. تو ان کے لیے میں نے کئی دفعہ ہر فورم پہ، ہر میٹنگ میں، کانفرنس میں نے سجیسٹ کیا ہے کہ ان کو آن ارائیول سست میں ان ٹورسٹ کو ویزا دے دیں. اگر پورا ویزا نہیں دیتے تو وہ 96 آورز کا جو ٹرانزٹ ویزا ہے، 4 دن 4 راتیں ہیں، ٹھیک ہے، سست میں ان کو آن ارائیول ویزا دے دیں تو وہ آ کے ہمارا علاقہ دیکھ کے واپس چلے جائیں گے. 3-4 دن گزاریں گے گلگت بلتستان میں. یہ اگر ٹورزم کو امپروو کرنا ہو تو، کیونکہ گلگت بلتستان میں ٹوٹل واحد پروڈکٹ جو ہے وہ ٹورزم ہے. ٹورزم کے علاوہ اور کوئی وہاں پروڈکٹ وہاں پہ ہے نہیں. مبارک صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آل دا بیسٹ. اور خاص طور پہ جو ینگسٹرز نے میرا خیال ہے کہ دھیان سے آپ کی بات سنی ہوگی کہ فیوچر میں بزنس اپرچونیٹیز اور اسٹارٹ اپ کا پوٹینشیل بہت ہے اس سیکٹر کے اندر. آل دا بیسٹ آن بہاف آف رائزنگ پاکستان. بہت بہت شکریہ. رائزنگ پاکستان میں ساتھی وقت ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ذرا سین آن کرتے ہیں میوزک کا. جنید یونس ہمارے آپ کے فیوریٹ اور پیارے دوست آج کل پاکستان آئے ہوئے ہیں امریکہ سے، اور آپ ان کو جناب صوفی سے لے کے پاپ تک اور فلمی سے لے کے پرانے گانوں کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے. مطلب شاید ہی کوئی پاکستانی انڈین گانا ہے جو جنید یونس کو نہیں آتا. اور جو ان کی انرجی ہے ایز اے پرسن بھی اور ایز اے سنگر، ایز اے میوزیشین، اس کا میں بہت پرانا فین ہوں. بہت عرصہ پہلے رائزنگ پاکستان میں آئے تھے. ابھی ہم نے جناب آئے ہیں تو ان کو ہم نے ایسے جال میں پھنسا کے لے آئے ہیں. اس بریک کے بعد تھوڑا ذرا میوزک کا سین آن کرتے ہیں. رہی میرے ساتھ.